کتنے لوگ مخلص تھے، آج جو ہے وہ اخلاص، خطیبوں سے اخلاص ختم، ساروں میں نہیں، اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ علماء میں اخلاص کی کمی، قاریوں میں اخلاص کی کمی، حافظوں میں اخلاص کی کمی، دینی طبقے میں بھی اخلاص کی کمی، اور پیسہ سخاوت کرنے والے، پیسہ قربان کرنے والے اور دینے والے، ان میں اخلاص کی کمی، حاجیوں میں، نمازیوں میں، غازیوں میں، ہر جگہ اخلاص کی کمی ہے، دکھاوا ہی دکھاوا۔ ہم تو ایسی مری ہوئی قوم ہیں کہ اگر جنازے میں جائیں تو اس وقت بھی دکھاوا ہوتا ہے کہ گھر والے ہمارا چہرہ دیکھ لیں، جن کی میت ہوئی ہے، جن کا فوت ہوا ہے، وہ ہمارا چہرہ دیکھ لیں تاکہ پتہ چل جائے کہ حضرت صاحب تشریف لائے ہیں۔ یعنی کہ جنازہ بھی مخلص ہو کے نہیں پڑا، کسی کے تیجے پر، کسی کے 10ویں 40ویں ساتے پر گئے تو تب بھی چہرہ دکھانے کی خواہش، ادھر بھی دکھاوا، محفل پہ بیٹھے تو دکھاوا، نماز پڑھی تو دکھاوا، قرآن پڑھا تو دکھاوا، اگر کوئی تسبیح پڑھ لی، درود و سلام پڑھ لیا، تہجد پڑھ لی، اشراق و چاشت، اوابین پڑھ لی، کوئی ذکر اذکار کر لیا، کسی کی مدد کر دی تو دکھاوا، ہر کام کے اندر دکھاوا دکھاوا دکھاوا، ریاکاری ریاکاری۔ ہمارے بزرگ کتنے مخلص تھے، حضرت بابا فرید گنج شکر اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، یہ دو بہت بڑے اولیاء کاملین گزرے ہیں، ان کا زمانہ ایک ہی ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پاس ایک بندہ گیا، کہنے لگا حضور میں نے آپ کا مرید ہونا ہے۔ مرید بیٹھے تھے، 10 15 20 مرید بیٹھے تھے، اور وہ بھی چلا گیا، آ کے کہا کہ حضور مرید ہونے آیا ہوں۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، پکڑ کے ایک طرف لے گئے، فرمایا بات سن، میں ہوں دکاندار، میں نے تو کھانے پینے کا ایک سسٹم چلایا ہوا ہے، ڈھونگ رچایا ہوا ہے، تو لہٰذا تو نے اگر مرید ہونا ہے تو کسی ولی کامل کا ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ بہاؤالدین زکریا ملتانی، خود بہت بڑے ولی اللہ۔ فرمایا میں دکاندار ہوں، میں نے تو دکانداری چمکائی ہے، تو یہاں پہ مرید نہ ہو، تو آیا کہاں سے ہے؟ اس نے کہا جی میں پاک پتن سے آیا ہوں۔ فرمایا تو دریا چھوڑ کے نہر کے پاس آ گیا، تیرے پاس حضرت فرید الدین گنج شکر ہیں، تو میرے جیسے بندے کے پاس آ کے مرید ہونے کے لیے آ چکا، جا جا کے حضرت بابا فرید گنج شکر کا ہو، وہ دریا ہے اور اس دریا سے نکلی ہوئی میں ایک نہر ہوں۔ یہ اخلاص ہے۔ اس نے گھوڑے پہ بیٹھا، گھوڑے کو ایڑی لگائی، دوڑتا ہوا پاک پتن شریف پہنچا، حضرت فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں جا کے کہا حضور مرید ہونے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو کہاں سے آیا ہے؟ کہا کہ ملتان سے، یعنی کہ ابھی میں ملتان سے ہو کے آیا ہوں۔ سارا قصہ بتایا۔ آپ نے فرمایا تو سمندر سے نہر کے پاس آ گیا۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی تو سمندر ہیں، ولی کامل ہیں، رب کی بارگاہ کے مقبول بندے ہیں، تو میرے جیسے نکمے بندے کے پاس مرید ہونے کے لیے آ گیا۔ اگر کچھ پانا چاہتا ہے، بننا چاہتا ہے، کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو جا حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا مرید ہو جا۔ یہ نہیں کہا کہ اچھا کیا، چلو ایک گاہک ودیا، میرے پاس آیا تو چلو بہترین کیا، بلکہ یہ لوگ اپنے آپ کو کم تر اور اپنے سے دوسرے کو اعلیٰ تر سمجھا کرتے تھے، اور آج تو کھیل ہی بگڑ گیا، تماشا بنا کے رکھ دیا، اور جو ہے وہ مریدوں کی بھی دوڑ لگی ہے، ریس لگی ہے، خطیبوں کی خطابت میں جو ہے وہ ریس لگی ہے، نعت خوانوں کی نعت خوانی میں ریس لگی ہے، قاریوں کی قراءت کے اندر ریس لگی ہے، اور جو دیگر معاملات ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ جب تلک بندے کے دامن میں اخلاص کی دولت نہیں ہوگی، کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار اور اسلام کے بہت بڑے سپہ سالار، بلکہ یوں کہا جائے کہ سب سے بڑے سپہ سالار تھے، تو یہ بھی جو ہے وہ بیجا نہ ہوگا، اللہ نے ان کے ہاتھ میں فتح رکھ دی تھی۔ 6 بندے لے کر یا 10 بندے لے کر 40,000 کے لشکر میں گھس جاتے تو فتح لے کر واپس آتے۔ 300 بندہ لے کر 3 لاکھ کے جو ہے وہ لشکر میں گھس جاتے تو 300 بندہ 3 لاکھ کا لشکر پچھاڑ کے رکھ دیتا اور جنگ جیت کر واپس آتے۔ ایسے خالد بن ولید تھے۔
اور جہاں جاتے فتح کے جھنڈے جو ہے وہ گاڑ دیتے۔ اللہ نے اس قدر جو ہے وہ کامیابی و کامرانی عطا کی تھی۔ خالد بن ولید کو کسی نے کہا کہ یہ کمال جو ہے وہ حضرت خالد بن ولید کا ہے اور ان کی تلوار کا ہے۔ جب آپ کو پتہ چلا تو جلال میں آ گئے۔ یہ نہیں کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، میں محنت کرتا ہوں، میں میدان جنگ میں دشمن کے سامنے ننگی تلوار کے ساتھ سخت گرمی میں روزے کی حالت میں جو ہے وہ 24 گھنٹے میں جنگ کرتا ہوں، واقعی میرا کمال ہے یا میری تلوار کا کمال، بلکہ جلال میں آئے اور آ کے فرمایا وجہ خالد بن ولید نہیں، وجہ اسلام ہے، اسلام حق کا دین ہے، اس لیے اللہ مجھے فتح عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری بات فرمایا یہ خالد بن ولید کا کمال نہیں، یہ مصطفیٰ کی نگاہ کا کمال ہے، یہ حضور کی نگاہ کا کمال ہے، خالد بن ولید کا کمال نہیں۔ آج اگر ہم کوئی دین کا کام کریں یا اللہ ہم سے کوئی کام لے لے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میرا کمال ہے یا ہمارا کمال ہے۔ فاروق اعظم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو خط لکھا، فرمایا کہ یہ لے جا، خالد بن ولید عین میدان جنگ میں ہیں، قادسیہ کی بڑی مشکل جنگ لڑی جا رہی ہے، قادسیہ کا میدان ہے اور جنگ قادسیہ جاری ہے، خالد بن ولید سپہ سالار ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص خط لے کر فاروق اعظم کا آ گئے، اس پہ لکھا تھا کہ اپنے سارے عہدے چھوڑ دو، اسی وقت اپنی پیٹی اتار کے اپنے سارے عہدے اتار کے جو ہے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو دے دو۔ آپ نے جب خط پڑھا حضرت خالد ابن ولید نے تو سعد بن ابی وقاص قسم کھاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، خالد ابن ولید کے ماتھے پہ شکن تک نہیں آئی، سارے عہدے بغیر غلطی کے بغیر کسی وجہ کے ان سے لے لیے، اور وہ سارے عہدے چیف آف آرمی تھے، سارے عہدے لے کر حضرت سعد بن ابی وقاص کو دے دیے۔ تو جب یہ سارے عہدے دے دیے گئے تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے پوچھا کہ اب آپ کیا کریں گے؟ جب یہ پوچھا حضرت سعد بن ابی وقاص نے تو آپ نے فرمایا میں کوئی چیف آف آرمی سٹاف بننے کے لیے لڑ رہا تھا، میں عام سپاہی بن کے لڑوں گا، کیونکہ جب آرمی چیف تھا اس وقت بھی اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، عام سپاہی بن کے بھی اللہ کے لیے لڑوں گا، میں عام سپاہی بن کے لڑوں گا، کیونکہ میں عہدے کے لیے نہیں لڑ رہا تھا بلکہ رب کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا۔ لہٰذا دنیا میں انقلاب جو پیدا کرتے ہیں وہ کارکن پیدا کرتے ہیں، لیڈر کی تو بس تربیت ہوتی ہے، ذہن سازی ہوتی ہے، اصل جان کارکن ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی کارکن بننے کے لیے تیار نہ ہو، ہر بندہ لیڈر بننے کے چکر میں ہو تو پھر جو ہے وہ دین اسلام کا کام نہیں ہوتا۔ آج ضرورت ہے ایسے لوگوں کی جو کسی غریب بچی کی شادی کریں تو شادی پہ بھی نہ جائیں، کیونکہ جب شادی کروانے والا پیسے دینے والا شادی پہ چلا جاتا ہے تو داماد سے زیادہ پروٹوکول اس بندے کا ہوتا ہے۔ آج ضرورت ہے ایسے لوگوں کی کہ جو غریبوں کی مدد کریں مگر کانوں کان خبر نہ ہو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رات کو امیر المومنین تھے، رات کو اپنے کندھے پہ بوریاں لاد کر غریبوں کے دروازے پہ رکھتے، دروازہ پہ دستک دے کے نقاب کر کے وہاں سے چلے جاتے، اور کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ہمارے دروازے پہ بوریاں رکھتا کون ہے۔ ایک بوڑھی عورت، آپ فاروق اعظم اس کے گھر گئے اور جا کے دستک دی، امیر المومنین تھے، صدیق اکبر کا وصال ہو چکا تھا، تو دروازے پہ دستک دی تو بوڑھی عورت نے پوچھا کون؟ کہا عمر بن خطاب۔ تو فرمایا، اس بوڑھی عورت نے عرض کیا کہ کیسے آئے؟ تو فاروق اعظم فرمانے لگے کہ مجھے معلوم ہوا ہے، پتہ چلا ہے کہ آپ نبینا ہیں اور بوڑھی ہیں، گھر میں کام کاج کرنے کے لیے کوئی نہیں، میں آپ کے گھر کا کام کرنے آیا ہوں، امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، فاروق اعظم ہیں، اس کے باوجود نبینا عورت کے گھر کا کام کرنے کے لیے گئے۔ تو اس بوڑھی عورت، نبینا عورت نے کہا نہیں، ضرورت نہیں۔ تو پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ میرے گھر میں ایک ایسا مرد آتا ہے
وہ کام کرتا ہے، 3 سال ہو چکے ہیں وہ میرے گھر میں آتا ہے، آج تک اس نے اپنا نام نہیں بتایا۔ فاروق اعظم سمجھ گئے، فرمایا وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ کہا کہ بی بی ان کا انتقال ہو گیا، لہٰذا وہ نہیں آئیں گے، وصال ہو گیا، میں ہی آؤں گا آپ کے گھر کا کام کرنے۔ تو فرمایا کہ مجھے آپ کی ضرورت نہیں۔ وہ 3 سال تک میرے گھر میں آتے رہے، میں نام پوچھتی تھی، نام تک نہیں انہوں نے بتایا، اور آپ نے آتے ہی دروازے پر کھڑے ہو کے اپنا نام بھی بتا دیا، اپنے نام کا، عمر بن خطاب، اپنے باپ کا نام بھی بتا دیا، لہٰذا آپ جائیے، میں اپنے کام خود کر لوں گی۔ وہ 3 سال صدیق اکبر آتے رہے تو بوڑھی عورت، نبینا عورت نام پوچھتی تھی تو آپ نام بھی نہیں بتاتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ہم ایک جہاد کرنے گئے، جس ملک گئے بادشاہ بہت امیر تھا، بادشاہ قیمتی تاج پہنتا تھا۔ سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں نے سپاہیوں کو کہا کہ جب ہم جہاد کر کے کامیاب ہو جائیں تو اس بادشاہ کے تاج کا خیال کرنا، وہ تاج گم نہ ہونے دینا، وہ تاج جو ہے وہ اسلام کو اور مسلمانوں کو بہت فائدہ دے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ جنگ فتح کر لی، بادشاہ قتل ہو گیا، لیکن جب تاج تلاش کرنا چاہا تو تلاش کیا تو ملا نہیں، بہت تلاش کیا، آخر کار سعد بن ابی وقاص فرمانے لگے کہ چلو آرام کرو، چھوڑو تاج کو، نہیں ملتا تو نہ ملے۔ سارے اپنے خیموں میں چلے گئے، رات کے سناٹے چھا گئے۔ ایک پھٹی چادر والا بندہ، سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میرے خیمے میں داخل ہوا، پیوند لگے ہوئے کپڑے، چادر کی بکل ماری ہے اور چادر بھی پھٹی ہوئی، رات کا وقت تھا، سارے سپاہی، سارے صحابہ سو رہے تھے۔ وہ بندہ آیا اور آ کر بکل سے وہی تاج نکال کر اس نے میرے سامنے رکھا، کہا حضور میں آ رہا تھا وضو کرنے کے لیے تو یہ میرے پاؤں کی ٹھوکر لگی تو یہ تاج مجھے ملا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا تجھے پتہ ہے کہ یہ تاج کتنا مہنگا ہے؟ اس نے کہا جی۔ آپ نے فرمایا تجھے پتہ ہے کہ 7 بادشاہوں کی دولت جمع کی جائے تو اس سے زیادہ مہنگا یہ تاج ہے، تیری چادر بھی پھٹی ہوئی، تیرے کپڑے بھی پھٹے ہوئے، تو چاہتا تو یہ تاج اپنے پاس رکھتا، اس کو بیچتا اور ساری زندگی تیری آنے والی نسلیں بھی سنور جاتی، تو نے اپنے پاس کیوں نہیں رکھا؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضور آپ کو علم نہیں کہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے سونے اور مٹی کی ایک قیمت ہماری نظروں میں کر دی ہے، اب یہ سونا چاندی ہیرے موتی جواہرات یہ ہمارے ایمان کو خراب نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ تاج رکھیے، اپنے پاس رکھیے، میں جا رہا ہوں۔ سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میں نے کہا جاتے جاتے چہرہ تو دکھا دے۔ تو وہ شخص کہنے لگا یہ عمل میں نے آپ کے لیے نہیں کیا، اپنے رب کے لیے کیا ہے، اور جس رب کے لیے کیا ہے وہ مجھے بھی جانتا ہے، میرے چہرے کو بھی جانتا ہے۔ ایسے مخلص لوگ۔ اور آج ہماری کیا صورتحال ہے کہ ہمیں مسجدوں کے اندر پڑے لوٹوں کو بھی زنجیر باندھنی پڑتی ہے، واٹر کولر پر پڑے گلاسوں کو بھی باندھ کے رکھنا پڑتا ہے، اور مسجد میں آئیں تو آخرت سے زیادہ جوتی کی فکر ہوتی ہے، جوتیوں کو سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی حالت۔ امام زین العابدین کا وصال ہوا تو جب غسل دینے لگا تو کندھوں پر نشان، تو لوگوں نے پوچھا آپ کے شہزادے سے کہ آپ کے بابا جان کے کندھوں پہ نشان کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بابا جان ہر رات بوریاں اٹھا کے اپنے کندھوں پہ غریبوں کے گھروں میں چھوڑ کے آتے، ہم بچے، ہم بیٹے جوان تھے، ہم ہاتھ جوڑ کے کہتے بابا جان آپ کام نہ کریں، ہم آپ کے پتر ہیں، بیٹے ہیں، جوان ہیں، اٹھا سکتے ہیں، لہذا ہمیں حکم کریں۔ تو امام زین العابدین بھلا کیا جواب دیتے؟ فرماتے کہ اگر میں یہ بوری تمہارے کندھوں پہ رکھوں تو مجھے اس غریب کا نام بتانا پڑے گا، اس غریب کا پردہ چاک ہو جائے گا، میں نام بتانا پڑے گا اس غریب کا کہ اس غریب کے گھر چھوڑ آؤ، تو لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ کسی غریب کا تم نام جانو، میں اپنے کندھوں پر ہی اٹھا کے اس کے گھر میں پہنچانا بہتر سمجھتا ہوں۔ یہ مخلص لوگ تھے۔
عمر بن عبدالعزیز کی عادت مبارکہ تھی، ایک لسٹ تیار کرتے اور لسٹ تیار کر کے اپنے سیکٹری کو دیتے اور فرماتے کہ کل جو ہے وہ محکمہ دفاع کو بلانا اس ٹائم، باہر سے آئے ہوئے قافلوں کو ملانا، تجارتی معاملات اس ٹائم میں، فلاں کام اس ٹائم میں، فلاں کام اس ٹائم میں، پوری لسٹ بنا کر اپنے سیکٹری کو دے دیتے۔ لیکن ایک دن آپ نے جو ہے وہ پرچی بھولے سے وہ پرچی پکڑانے کی بجائے ذاتی پرچی پکڑا دی، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ کل سپارہ رہ گیا تھا، آج وہ پڑھنا ہے۔ کل 1000 مرتبہ درود شریف کم پڑھا تھا، آج وہ درود شریف 1000 مرتبہ پورا کرنا ہے۔ کل اتنے نوافل رہ گئے تھے، آج پورے کرنے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے، تو ابھی اس نے 2 لائنیں پڑھی تو آپ نے جلدی سے چھین لی، فرمایا غلطی سے جو ہے وہ تجھے پرچی چلی گئی، لہٰذا میری ذاتی پرچی مجھے پکڑا اور یہ پرچی جو ہے وہ حکومتی کاموں کی یہ تو پکڑ۔ وہ پاس بیٹھ گیا، کہنے لگا کہ حضور مجھے بتائیں کہ یہ کام آپ کس وقت کرتے ہیں؟ آپ تو اتنے مصروف ہیں، سارا دن جو ہے وہ آپ باہر سے آئے ہوئے سفیروں سے، وزیروں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، اور مختلف جو ہے وہ شہروں ملکوں سے جو ہے وہ لوگ آپ کو ملنے آتے ہیں، آپ اتنی مصروف زندگی۔ آپ نے فرمایا چھوڑ۔ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے کہ تم لوگ کچھ پیسے بچا کر رکھتے ہو نا کہ یہ مشکل ویلے میں، اوکھے وقت میں کام آئیں گے، میں نے بھی کچھ نیکیاں بچا کے رکھی ہیں کہ یہ اوکھے وقت میں کام آئیں گی۔ تو کہا وہ اوکھا وقت کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قبر و حشر کا اوکھا وقت۔ جب قبر میں مشکل ویلا آئے گا تو یہ چھپائی ہوئی نیکیاں جو ہیں یہ میری قبر میں بھی کام آئیں گی اور قیامت والے دن بھی کام آئیں گی۔ تو نیک اعمال کچھ اللہ کے لیے ہونے چاہیے، کچھ ایسے عمل بھی ہونے چاہیے کہ جو صرف مجھے اور میرے رب کو پتہ ہو، بندوں کو نہ پتہ ہو۔ آج تو بتاتے پھرتے ہیں میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں، اچھا جی، اور 1000 مرتبہ یا حیو یا قیوم بھی پڑھتا ہوں، اچھا جی، اور کیا؟ میں 7 الحمدللہ کی تسبیح بھی، سبحان اللہ کی تسبیح بھی نکالتا ہوں، میں فجر کے بعد جو ہے وہ یہ پڑھتا ہوں، عشاء کے بعد یہ پڑھتا ہوں، سوتے ہوئے یہ پڑھتا ہوں، تہجد کے وقت یہ پڑھتا ہوں۔ ساری نیکیاں تو یہاں برباد کر دی۔ ایک آدمی جو ہے وہ حج کے لیے حج سے واپس آ رہا تھا، اپنے غلام کو کہنے لگا کہ جاؤ گاؤں میں اور ان کو جا کے کہو کہ ہم حج کر کے آئے ہیں تو ہمیں نمک چاہیے۔ وہ گیا اور جا کے کہنے لگا جی میں حج کر کے واپس آیا ہوں، مسافر ہیں، ہمیں نمک چاہیے۔ گاؤں والوں نے نمک دے دیا۔ آگے گئے تو آگے جا کے پھر مالک نے اپنے غلام کو کہا کہ جاؤ جا کے ان کو گاؤں والوں کو کہو کہ ہمیں نمک چاہیے، ہم حج کر کے آئے ہیں۔ وہ پھر گیا، کہنے لگا جی میرے آقا حج کر کے آئے ہیں، ہمیں نمک چاہیے۔ گاؤں والوں نے نمک دیا۔ تیسرے مقام پر پھر ٹھہرے، پھر نمک کی ضرورت پڑی تو غلام کو آقا کہنے لگا کہ جاؤ۔ اس نے کہا کہ جناب پہلے دیا حج نمک کے بدلے میں نے اپنا، اور اس کے بعد نمک کے بدلے آپ کا حج دیا، اب تو حج ہی کوئی نہیں بچا، تیسرا حج، اب کس کا حج دے کر نمک لے کر آؤں؟ تو یعنی کہ جب انسان لوگوں کو بتانا شروع کر دیتا ہے تو سمجھ لیجئے نیکیاں گنوانا شروع کر دیتا ہے، اپنی نیکیاں برباد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اپنے نیک اعمال ایک جو ہے وہ خفیہ ڈیچی کیس بنائیں، بریف کیس بنائیں۔ جس طرح کسی کے پاس 20 تولے سونا ہو تو وہ بتاتا پھرے گا جی میرے پاس 20 تولے سونا ہے، کسی کے پاس 5 لاکھ روپیہ ہو اور وہ گاڑی میں بیٹھا ہو، ریل گاڑی میں یا بس میں بیٹھا ہو تو وہ ساتھ والے کو بتائے گا میرے پاس 5 لاکھ روپیہ ہے، یا صبح میں نے 1 لاکھ روپیہ کمایا، شام کو میں نے 30,000 روپیہ کمایا، 20,000 روپیہ، کچھ نہیں بتاتے۔ لیکن نیکیاں اتنی سستی لگتی ہیں، برباد کرنے کے لیے ہر بندہ ہر کسی کو بتاتا پھرتا ہے۔ ہاں اس وقت آپ اپنی نیکی کا اظہار کر سکتے ہیں جب آپ کو پتہ ہو کہ میری اس نیکی کی طرف دیکھ کے لوگ جو ہیں وہ جذبہ پائیں گے اور خود بھی اس نیکی کو کرنا شروع کریں گے، تو پھر آپ اپنی نیکی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ جس طرح غوث اعظم نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، انہوں نے بتایا تو ہمیں پتہ چلا۔ اس سے جو ہے وہ جذبہ ملتا ہے۔ کوئی کھڑے ہو کر 1000 روپیہ اللہ کی راہ میں
اس نیت سے دے کہ دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی دیں گے تو اس کا یہ 1000 روپے کا لہرا کے دینا اور دکھا کے دینا یہ بھی ثواب بن جائے گا۔ البتہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر تحدیث نعمت کے لیے یا اس نیت کے ساتھ کہ لوگ میرے اس قول سے، میرے اس بتانے سے جذبہ ملے گا اور لوگ یہ نیکی کریں گے، تو پھر جو ہے وہ بتانا افضل ہے، اور اگر ایسا معاملہ نہ ہو تو چھپانا افضل ہے۔